कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में गुत्थम गुत्था है। इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस याया अफरीदी आमने सामने। चंद खवातीन ने अपना काम कर दिखाया है, बता दिया है पूरी दुनिया को कि यहाँ पे रियासत का हुक्म चलता है, हुकूमत कुछ नहीं है। बता दिया पूरी दुनिया को कि यहाँ का अदालती निज़ाम डिक्टेशन पर चलता है। सरफराज बुगटी के जरिए रियासत बलूचिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर को क्लैप्स करना चाह रही है, स्मैश करना चाह रही है। मैं समझता हूँ कि अब सरफराज बुगटी को वजारत आला के मनसब पर फायज नहीं रहना चाहिए। सरफराज बुगटी एक्सपोज हो चुका है डेथ स्क्वाड के हवाले से, एक बेड गवर्नेंस के हवाले से, कि इस वक्त सरफराज बुगटी इखलाकी जंग हार चुके हैं। जैसे GHQ ने बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड के जो कारिंदे हैं उनके गलों से पट्टे खोल दिए हैं। अब वो भूखे एक कुत्तों की तरह खून को सूंघते फिर रहे हैं। डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, शाजी बलोच और बीबगर बलोच ने दो अल्फाज में एक ही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इस तरह की डील से बेहतर है कि हमारे सीने में गोली उतार दी जाए। हम 100 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई डील, कोई पेशकश, कोई ऑफर कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो, एक नए वीलॉग के साथ। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपने आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। कोशिश किया करें वीलॉग को मुकम्मल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। डॉक्टर महरंग बलोच को कल अदालत में पेश करने के हवाले से हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। रिमांड कितने दिनों का लिया जा सकता है, और इसके अलावा हुकूमत को BYC की क़यादत को रिमांड में, आखिर हुकूमत BYC की क़यादत को रिमांड में क्यों रखना चाहती है, डॉक्टर महरंग और दीगर असीरान को डील कितनी मरतबा ऑफर हुई और उसमें किस किस तरह की शराइत सामने आई हैं, और डॉक्टर महरंग बलोच का जवाब क्या था। बलोच यकजहती कमेटी ने वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को आईना दिखा दिया है। दो टोक अल्फाज में कहा है कि हुकूमत से किसी सतह के कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, हाँ अलबत्ता इंतजामी सतह पर दो राबते हुए थे। यहाँ कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चल रही, तशहीर या फोटो सेशन नहीं हो रहा। ये कैंप न फोटो स्टूडियो है और न ही किसी तिजारती मकसद के लिए काम किया गया। हम सिर्फ अपने दुख, अपने जख्म और अपनी सच्चाई लेकर वफाकी दारुल हुकूमत आए हैं। आज धरने को 53 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मामलात यहीं वहीं जहां थे वहीं के वहीं अटके हुए हैं। हुकूमत का दावा है, लेकिन इसको अच्छी पेशरफ समझा जा सकता है। इसके अलावा रियासती जो मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और BNP सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल आमने सामने आ गए हैं। सरफराज बुगटी ने ऐसी हरकत कर दी है कि जिसके बाद उन्हें वजारत आला के मनसब पर फायज नहीं रहना चाहिए। 8 सितंबर को पूरा बलूचिस्तान बंद होगा। इससे रियासत को क्या पैगाम जाएगा, और रियासती सोशल मीडिया सानिया सरिया शाहवानी स्टेडियम को BNP का प्लांटेड धमाका करार देने की जुस्तजू में। इस हवाले से जाली कॉल्स का भी डेटा अवाम के सामने या अवाम को गुमराह करने के लिए रखा जा रहा है, और डेथ स्क्वाड बेकाबू हो चुका है। रियासत ने डेथ स्क्वाड के कारिंदों के पट्टे खोल दिए हैं, और फिर हम आज ऐसे शख्स से भी मिलेंगे जो रियासती जबर के बर्दाश्त की इंतहा को पहुंचा हुआ है। जी नाज़रीन, एक ऐसा शख्स भी है जो यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है कि BYC की तरफ से इस्लामाबाद में धरना दिया गया है और इसको आज तकरीबन 53 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज तलाल चौधरी ने भी पार्लियामान में एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आज जो BYC की तरफ से ट्वीट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 53 दिन मुकम्मल हो गए, जिसमें बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की फौरी और महफूज रिहाई और बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। तकरीबन 53 दिन हो चुके हैं और माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों ने सख्त मौसम, तेज बारिश, चिलचिलाती धूप और इक़्तिदार में रहने वालों की
خاموشی کو برداشت کیا ہے۔ نہ حکومت اور نہ ہی مین اسٹریم میڈیا میں انصاف کے لیے ان کی فریاد کو سننے کی ہمت ہے۔ تو گزشتہ شب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمیع الدین بلوچ نے ایک میڈیا ٹاک کی تھی، ایک پریس کانفرنس کیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی۔ تاہم BYC کے کچھ حلقے ان رابطوں کو ایک مثبت پیش رفت بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو گزشتہ روز وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے، یہ سمیع الدین بلوچ کہہ رہی ہیں، کہ پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بلوچستان سے آنے والے وہ خاندان جو گزشتہ 53 دنوں سے اسلام آباد میں موجود ہیں، حکومت کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے میں ہیں۔ یہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ رابطے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی سطح تک ہیں۔ ابھی تک باضابطہ طور پر کسی وزیر یا کسی مشیر نے BYC کی ان خواتین کے ساتھ کوئی مذاکرات کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ مزید وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں انتظامیہ نے صرف 2 مرتبہ ہمارے مطالبات تحریری طور پر وصول کیے، مگر اس کے بعد کسی قسم کا باضابطہ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ کچھ سخت ہیں۔ سمیع الدین بلوچ کہہ رہے ہیں کہ ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام مطالبات نہ صرف آئینی اور قانونی ہیں بلکہ وزیر مملکت برائے داخلہ کے دائرہ اختیار میں بھی آتے ہیں۔ اگر ان پر کسی پہلو سے اختلاف موجود ہو تو اس پر کھلے دل سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور ایک بامقصد اور مؤثر رابطہ قائم کیا جائے تاکہ مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ ہمارے کیمپ میں لاپتہ افراد کے لواحقین اور BYC کے گرفتار رہنماؤں کے خاندان موجود ہیں جو صرف اور صرف انصاف کے طلبگار ہیں۔ ان کا مطالبہ اپنے پیاروں کی بازیابی اور غیر قانونی طور پر قید افراد کے لیے شفاف اور منصفانہ ٹرائل ہے۔ یہ مطالبات نہ صرف آئین کے مطابق ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی جائز اور برحق ہیں۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ، تشہیر یا فوٹو سیشن نہیں ہو رہا۔ یہ کیمپ نہ فوٹو اسٹوڈیو ہے اور نہ ہی کسی تجارتی مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ ہم صرف اپنے دکھ، اپنے زخم اور اپنی سچائی لے کر وفاقی دارالحکومت آئے ہیں۔ ہم حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ اس احتجاج کو نمائشی سرگرمی یا فوٹو سیشن قرار دینے کی بجائے ان ماؤں اور بہنوں کی آواز کو سنیں، ان کے دکھ کو سمجھیں اور ان کے ساتھ بامقصد مکالمے کا راستہ اختیار کریں تاکہ دیرینہ مسائل کا عمل پائیدار حل ممکن بنایا جا سکے۔ ہم لواحقین ضرور ہیں مگر ہمارے پاس عوام کا موقف ہے۔ ہم یہاں خاندانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو بلوچستان میں ریاستی جبر کا شکار ہیں، اور وہی دراصل عوام کی اکثریت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں متواتر اپنے پروگرامز میں کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے، ایک دوسرے کو انگیج کیا جانا چاہیے، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر خواتین ہیں تو ہم ان سے بات کیا کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان مٹھی بھر خواتین نے حکومت اور ریاست کو پوری دنیا میں بے نقاب کر کے رکھ دیے، پاکستان کے پورے نظام عدل کو ایکسپوز کر کے رکھ دیے۔ پاکستان کا نظام عدل مظلوم کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز آپس میں گتھم گتھا ہے۔ چیف جسٹس کہتا ہے کہ عدالت کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن عوام کہتے ہیں کہ عدالتیں اور اربوں روپے کا بجٹ جب انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو وہ لینا آپ کے لیے آپ اس کو جائز قرار کیسے دے سکتے؟ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آمنے سامنے ہیں، لیکن عوام کو انصاف نہیں مل رہا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے فائدہ حاصل کر کے چیف جسٹس بننے والے جسٹس یحییٰ آفریدی خود کو پتہ نہیں کیسے کیا سمجھنے لگے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پورا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا پورا جوڈیشل سسٹم اس کے ماتحت آ گیا، وہ حاکم ہے اور باقی سب محکوم ہے۔ تو اس وقت یہ میں نے آپ کو کہا کہ ان چند خواتین نے اپنا کام کر دکھایا ہے، بتا دیا ہے پوری دنیا کو کہ یہاں پہ ریاست کا حکم چلتا ہے، حکومت کچھ نہیں ہے۔ بتا دیا پوری دنیا کو کہ یہاں کا عدالتی نظام ڈکٹیشن پر چلتا ہے۔ بتا دیا ہے پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے باشعور لوگوں کو کہ یہاں پر طاقتور جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے اور عوام یہاں کے محکوم ہیں۔ یہاں صرف
वोट डाला जाता है, नतीजा नहीं निकाला जाता। नतीजा वही निकलता है जो ताकतवर रियासत या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में BYC की ख्वातीन ने बहरहाल अपना काम कर दिया। तो इस हवाले से जिस तरह मैंने आपसे बात की कि रियासत और रियासत के मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी और BNP के सरबरा अख्तर मेंगल आमने सामने आ चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बातचीत की और 8 सितंबर के एहतजाज के हवाले से कहा, लेकिन दूसरी तरफ जो रियासती सोशल मीडिया है वो इस चीज़ पर तुला हुआ है कि जो सरियाब रोड शाबानी स्टेडियम में BNP का जलसा हुआ था, वो जलसा और उस जलसे में जो धमाका हुआ था वो प्लांटेड था। कोशिश की जा रही है एक फैब्रिकेटेड कॉल्स का एक डेटा जो सोशल मीडिया पर वायरल करके कि जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो धमाका हुआ सरदार अख्तर जान मेंगल के हुक्म पर BLA ने किया था, लेकिन ये सच नहीं है। ये धमाका रियासती ईमा पर, बलूचिस्तान हुकूमत के ईमा पर हुआ था और इसमें दाइश इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है और इस वक्त दाइश रियासत की और सरफराज बुगटी की बी टीम बनी हुई है। लेकिन 8 सितंबर को जो कुछ होने जा रहा है वो कोई मजाक चीज नहीं होने जा रही। 8 सितंबर को पूरा बलूचिस्तान बंद होगा, पूरा ट्रैफिक बंद होगा, अदालतें बंद होंगी। तो इससे पूरी दुनिया को पैगाम जाएगा कि बलूचिस्तान के अवाम रियासत और रियासती पॉलिसी से बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं। यहाँ पर जो पावर पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है उसको आप भले कितना ही तब्दील कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अख्तियार फिर भी अवाम के पास है। और 8 सितंबर को बलूचिस्तान के अवाम दुनिया को बता देंगे कि अवाम के पास ही असल ताकत होती है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की थी जो अपना इससे पहले कि जो कुछ हो रहा है वो क्या है या किस तरह है, लेकिन इस हवाले से जो अपना ये जो सरफराज बुगटी है उन्होंने सरदार अख्तर जान मेंगल के इस स्टेटमेंट की भी तरदीद की है जिसमें सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा था कि इस धमाके से चंद रोज कबल सरफराज बुगटी ने किसी MPA की मार्फत उन्हें पैगाम भेजा था कि उनकी जिंदगी को खतरा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो बात की जा रही है ये बयान अख्तर मेंगल का ये मनगढ़ंत है, हक़ाइक़ के बरअक्स है और ये बयान दरअसल एक संजीदा और हसास कौमी सानिया को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की एक इंतहाई अफसोसनाक कोशिश है। लेकिन ये स्टेटमेंट या इस तरह की तरदीद या इस तरह की वजाहत इससे जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ या जो 15 कीमती जिंदगियां गई हैं उनके दुखों का, दर्द का, तकलीफ का मदावा नहीं हो सकता। सीधी बात यह है कि सरफराज बुगटी के जरिए रियासत बलूचिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर को क्लैप्स करना चाह रही है, स्मैश करना चाह रही है, बलूचिस्तान से पॉलिटिकल कल्चर का खात्मा चाहती है और उसके लिए उन्हें जो वजीर आला चाहिए था वो सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें सरफराज बुगटी की सूरत में अता किया। लेकिन इस झूठ के सामने आने के बाद मैं समझता हूं कि अब सरफराज बुगटी को वजारत आला के मनसब पर फायज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरफराज बुगटी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। सरफराज बुगटी एक्सपोज हो चुका है डेथ स्क्वाड के हवाले से, सरफराज बुगटी एक्सपोज हो चुका है एक बेड गवर्नेंस के हवाले से, और सरफराज बुगटी एक्सपोज हो चुका है कि वहां बलूचिस्तान में अवाम को किसी किस्म की सहूलियात मुयसर नहीं है, लेकिन वफाक से अरबों रुपए NFC अवार्ड की मद में लिए जा रहे हैं और अरबों रुपए वहां के जो कुदरती वसाइल हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से लिए जा रहे हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है कोई नहीं जानता। बरसों गुजर गए हैं, बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट बंद है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस वक्त सरफराज बुगटी इखलाकी जंग हार चुके हैं और अख्तर जान मेंगल इखलाकी जंग जीत चुका है। लेकिन यहां पर मैं एक अफसोसनाक कुछ खबरें हैं वो जरूर मैं रखना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मंद बलूचिस्तान में रियासती सरपरस्ती में काम करने वाला डेथ स्क्वाड ने सुबह गोली मारकर एक नौजवान इजहार वल्द मुल्ला मजीद को
قتل کر دیا۔ اظہار پر اس وقت گولیاں برسائی گئیں جب وہ صبح اپنے دکان پر پہنچے تھے اور دکان انہوں نے کھولی تھی۔ اظہار بنیادی طور پر BYC کا سپورٹر تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو ڈیتھ اسکواڈ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ڈیتھ اسکواڈ نے مند میں اس ثانیے کے فوراً بعد، یعنی 1-2 گھنٹے کا فاصلہ تھا کہ ایک اور نوجوان تھے ملا بہرام، اس کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا۔ اظہار بلوچ کے ماورائے عدالت قتل کے کچھ ہی دیر بعد ملا بہرام کا قتل یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ منظم طریقے سے سیاسی مخالفین کے خاندانوں کو نشانہ بنا کر اجتماعی سزا کا نفاذ کر رہی ہے۔ یعنی اس وقت بلوچستان میں پچھلے ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ ڈیتھ اسکواڈ مکمل طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے GHQ نے بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کے جو کارندے ہیں ان کے گلوں سے پٹے کھول دیے ہیں۔ اب وہ بھوکے ایک کتوں کی طرح خون کو سونگتے پھر رہے ہیں، اور جہاں انہیں کوئی پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے، جہاں انہیں کوئی نوجوان پڑھا لکھا باشعور نظر آتا ہے، اس کے سینے میں گولی اتار دیتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان کے نام نہاد وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، شفیق مینگل، جمال رئیسانی اور سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ریاستی پشت پناہی میں یہ تمام ڈیتھ اسکواڈز چلا رہے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر ایک الزام اور ایک سنگین الزام عائد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے نام لیے یہ ریاست کی B ٹیم تصور کیے جاتے ہیں، یہ GHQ کے کارندے ہیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر کام کرتے ہیں۔ یہی عناصر نہ صرف بلوچستان کے عوام کی سیاسی جدوجہد، حقوق کی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ شدت پسند تنظیم داعش کو بھی منظم کر رہے ہیں۔ جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل اور تک کے اجتماعی قبروں کا ذمہ دار بھی یہی گروہ ہے۔ جبکہ کراچی میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہونے والا ابو بکر دشتی بھی اسی نظام کا حصہ تھا۔ لاتعداد نوجوانوں کو قتل کیا اور لاتعداد نوجوانوں کی جبری گمشدگیاں کی، اور بالآخر قدرت نے اس سے اپنا انتقام لیا اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر ایک شدید ایک دردناک موت کا شکار ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر ان کا اسلحہ چھین لیا۔ حملہ آور اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سرکاری سامان لے کر فرار ہو گئے، اور اگست کے مہینے میں کلات کے مختلف علاقوں میں BLA نے 14 حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے۔ یہ شخص ہے، اس کا نام ہے جمعہ خان بلوچ، جو اپنے خاندان کے 5 افراد کے جبری لاپتہ کیے جانے کی کہانی بتا رہا ہے، جنہیں سبی کے علاقے تلی سے ریاستی فورسز نے جبری گمشدگی کا شکار بنایا۔ ان میں کوئی 18 سالوں کوئی 10 سالوں سے لاپتہ ہے۔ بلوچستان ہر علاقہ، ہر گھر ریاستی بربریت کا شکار ہے۔ ذرا سنیے یہ جمعہ خان بلوچ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نام جمعہ خان ہے، معاد کا گاں بلوچستان آشا سپیا تلیا میں تعلق کے، اور یہ مرد میں ناگزات کے، یہ چست ہے سپی آشا ناگزات کے منی نام توکل ڈی 17/2000 ہفتہ چست ہے مرد کا گار ہے دومی یہ منی ناگزات کے، یہ بھی گار ہیں ہمیں ساگی ہیں تاریخ نئے یہ سے 2016 شگار ہے۔ ہما بھی سبی ہے تلی علاقہ ہے، ہمودا جے بڑتا ہے فوجیات کا گاں سہ گاڑی بھی تگاں ہمودا جا یہ فوجیاں ضرورتوں بڑتا دومی یہ بھی منی ناگزات کے، یہ بھی ہمودا سے ضرورت ہے، یہ بھی ہمودا ضرورت ہے سبی ہے تلی علاقہ ہے تے ہمیں یہ ساگی ہیں فوجی ہمیں گاڑیاں یک کے روشا ضرورت کرتے، یہ منی ماسی چکا یہ جو دے ہمیں ساگی ہیں تاریخ سرا ہمیں دا ضرورت کرتے 2016 سے سبی آشا ہمیں عبید آشا گار ہیں، اور دیکھیں یہ مرد کا بھی ہستے بھی منی ماسی چکے ہیں فریزات بھی گئے یہ دے ہمیں دا آشا ضرورت کرتے سبیا تلی علاقہ آشا یہ مرد مودا گار ماں بادہ یہ میں ضرورتات کا میں یہ 5 مردم گار ایشا اگر ایشا کوئی جرم کتا یا عدالتہ پیش کا اگر کشتگاں آئیں قبرستانہ ثبوتانی وجہ ہمارے سے پیش کا زندگاں ہمیں وارثانی حوالہ کا دلی ماں حکومتہ ہمیں اپیلا۔ جس طرح اختتام میں ہی میں نے بات کی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو کل عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ
اور شاجی بلوچ اور بیبگر بلوچ کو کل انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکومت نے حکمت عملی بنا دی ہے۔ جس طرح میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ 2 نئی FIR سامنے آئیں گی اور ان میں کم و بیش جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے 20 دن کا ریمانڈ مانگا جائے گا، لیکن یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں ایڈمنسٹریٹو جج کے ساتھ کہ وہ 15 دن کا ریمانڈ دے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا کہ انہیں جوڈیشل کر دیا جائے یا انہیں جیل کے حوالے کر دیا جائے، لیکن یہ میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان کے ریمانڈ کے ختم ہونے اور ان کی جیل کسٹڈی کے بعد ان کا جو بیل کا رائٹ ہے وہ سامنے آئے گا، پھر ان کو عدالتوں سے ضمانتیں مل سکتی ہیں، اور جب تک اکیوز پرسن بیل اپنے ریمانڈ پر ہوتا ہے تب تک اس کے پاس رائٹ آف بیل نہیں ہوتا، کیونکہ ریمانڈ کے دوران تفتیش ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ 60 دن ہو چکے ہیں اور پچھلے 2 دنوں سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھی جبری طور پر حکومتی حراست میں ہیں، لیکن کوئی بھی الزام اس وقت تک ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اہم ترین ذرائع نے یہ مجھے بتایا ہے کہ وہ جو 2 FIRs ہیں ان میں بھی تقریباً وہی دفعات ہیں جو پہلے والی FIRs میں شامل ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ کو تقریباً 2 سے 3 مرتبہ اپروچ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو باعزت رہا کر دیں گے، کورٹ سے ہی آپ باعزت رہا ہو کر گھر جا سکتے ہیں، تمام الزامات واپس لیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو مکمل طور پر ختم کریں اور BYC سے علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ تو اس حوالے سے انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، شاجی بلوچ اور بیبگر بلوچ نے دو الفاظ میں ایک ہی موقف اختیار کیا ہے کہ اس طرح کی ڈیل سے بہتر ہے کہ ہمارے سینے میں گولی اتار دی جائے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ڈیل نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ نے دو الفاظ میں کہا ہے کہ ہم 100 سال تک جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ڈیل، کوئی پیشکش، کوئی آفر قبول نہیں کریں گے۔ اس 2 ٹوک پیغام کے بعد ریاست کنفیوز ہو چکی ہے، کیونکہ ہر طریقے کا پریشر استعمال کیا جا چکا ہے۔ BYC کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اسیر جو BYC کے رہنما ہیں ان میں کوئی بھی رہنما ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام آفرز دی جا چکی ہیں، ان کو بیرون ملک بھیجنے کے آفرز آ چکی ہیں، ان کو بھاری جو ہے وہ فائنینشیل ان کو سپورٹ کرنے کی آفرز آ چکی ہیں، ان کے ویزے، ان کو سب کچھ، ان کو یہاں تک کہ بلوچستان حکومت کا حصہ بنانے کے فارمولے پر بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ یہ میرے اہم ذرائع نے دعویٰ کیا، لیکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بیبو بلوچ کا جو گلزادی بلوچ کا جواب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ موت قبول ہے، غلامی قبول نہیں، موت قبول ہے، ڈیل قبول نہیں، موت قبول ہے، لیکن مزاحمت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کل دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، کہ میرے ذرائع کی بات صحیح نکلتی ہے یا غلط، یا پھر عدالت انہیں جیل کسٹڈی کر دیتی ہے۔ یہ فیصلہ تو کل ہی ہوگا، اور کل کا دن اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ کا اس حوالے سے آرڈر بھی موجود ہے کہ انہیں کسی بھی صورت میں عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن یہ جو 3 دن کی غیر آئینی اور غیر قانونی حراست ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔